ہمارا صرف جسم اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے، سر سجدے پہ رکھتے ہیں، اٹھتے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، صرف ہمارا جسم اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے، ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ تو یہ نماز ایک چیز ہے جو ہمیں پریکٹس، ہمیں یہ درس دینا چاہتی ہے کہ اس نماز کے ذریعے سے ہم کیا کریں، اس بلند مقام پر پہنچ جائیں۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کون سی نماز، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ نماز جو ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا کرے، جو نماز کو قرآن کہہ رہا ہے نماز ایک چیز ہی ایسی ہے جو تمہیں گناہوں سے روک لے گی۔ ہم کیوں نہیں رکتے نماز پڑھنے کے باوجود بھی گناہوں سے؟ کیونکہ ہم نے نماز کا فلسفہ نہیں سمجھا، ہم صحیح ادا نہیں کرتے۔ جیسے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت امام سجاد سے جب پوچھا گیا، بولا نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، نماز کی شرائط کیا ہیں، تو مولا نے کیا بہترین تشریح دی۔ مولا نے کہا نماز کے شرائط یہ ہیں، نماز یعنی صحیح ہونے کے، مولا سے پوچھا شرطیں کیا ہیں، نماز کے صحیح ہونے کی شرطیں مولا نے 2 چیزیں بتائیں۔ مولا نے کہا ان کی نماز صحیح ہوتی ہے جو دل میں علی کی ولا رکھتے ہیں، اور ان کی نماز صحیح ہوتی ہے جو علی کے دشمنوں سے نفرت رکھتے ہیں۔ یہ مولا نے بتایا، یعنی اگر نماز تمہیں پڑھنی ہے تو ایسی پڑھو کہ علی کی ولایت بھی تمہارے دل میں ہو اور علی کے دشمنوں سے دشمنی بھی تمہارے دل میں ہو۔ یعنی یاد رکھیے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، شیطان بڑا ٹیکنیکل ہے، شیطان بڑا تیز اور ہوشیار ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، جو علی کی ولایت کو نہیں مانتے، جو علی کے دشمنوں سے نفرت نہیں کرتے، ان کو کہتا ہے نمازیں پڑھنے دو، جتنی نمازیں پڑھنی ہے پڑھ لیں، کیونکہ یہ نہ ولایت کو مانتے ہیں، یہ نہ علی کو مانتے ہیں، یہ نمازیں پڑھتے رہیں گے، ٹکریں ہوئیں گی، ان کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ مگر دیکھیں کتنا ٹیکنیکل ہے شیطان، علی والوں کو آ کے نماز سے روکتا ہے، ہاں ہمیں ہی آ کے نماز سے روکتا ہے، کیونکہ شیطان کو پتا ہے یہ نماز پڑھ لیں تو یہ تباہی مچا دیں گے، اگر یہ نماز پڑھ لیں ان کی نمازیں 100% قبول ہوں گی، کیونکہ یہ ولایت کو بھی مانتے ہیں، یہ تولا بھی تو کرتے ہیں اور تبرہ بھی کرتے ہیں، ان کی نماز قبول ہونی ہے۔ اور آگے جیسے امام سجاد نے بھی ہمیں بتایا، ہماری نماز قبول ہے جو علی کی ولایت کو مانتے ہیں اور علی کی دشمنوں سے دشمنی کرتے ہیں، مگر شیطان ہی آ کے ہمیں روکتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے ہماری وہ نمازیں ہیں جو ہمیں اہل بیت سے نزدیک کریں گی، جو ہمیں دین اور مذہب سے نزدیک کریں گی، مگر وہ نمازیں جو علی کی ولایت کے بغیر ہیں وہ پڑھنے والے کو خدا سے اور زیادہ دور کرتے رہیں گی۔ اسی لیے تو جب شخص رسول خدا کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، حج پہ بھی جاتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، یہ سارے نیک کام میں کرتا ہوں، کیا مجھے جنت نصیب ہوگی؟ رسول خدا نے کہا یہ کام ضروری ہیں مگر کافی نہیں ہیں۔ کہا یا رسول اللہ اور کون سی چیز بچی؟ میں نے تو سارے کام کر دیے۔ کہا یہ عبادتیں تمہارے اوپر واجب ہیں، تمہارے لیے ضروری ہیں مگر کافی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ تو کیا کرنا ہے؟ رسول خدا نے کہا چاہے تم ہزاروں حج کرو، چاہے تم ہزاروں عمرے کرو، چاہے تم ہزاروں نبیوں کے ساتھ ہزاروں جنگوں میں شرکت کرتے رہو، چاہے تم تورات اور انجیل اور زبور اور قرآن کی تلاوت کرتے رہو، مگر اگر تیرے دل میں محبت علی کی روشنی نہیں ہوگی، نہ نجات ملے گی اور نہ ہی جنت ملے گی۔ یہ درسیہ ہے، یعنی اگر علی والے ہیں، ہماری نمازوں کی مولا نے گارنٹی دے دی ہے، اگر تمہیں پڑھنی ہے صحیح نماز پڑھو، جیسے مولا نے شرائط بتائے، نہیں وہ نماز نہیں کہ ہمارا صرف جسم اللہ کی بارگاہ میں ہو، ہمارا خیال اور ہو کہیں اور ہو، یعنی اس نماز کی صحیح منزل پہ پہنچے، قبولیت میں کوئی دیر نہیں ہونی۔ ہاں یہ ہے کہ شیعوں کی نماز وہ نماز ہے جو صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اور جیسے حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ایک خاتون تھی جو ہر ہمیشہ نماز پہ بڑی اسٹرکٹ تھی، نماز کو بڑی پابندی سے پڑھتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا، مہمان آنے والے تھے اس کے گھر میں، تو اس کو پتہ چلا مہمان آ رہے ہیں، کھانا کھانے وانے کی تیاری کرنے لگی، اور نماز کا دیکھا ٹائم ہو گیا، نماز کا جب وقت ہو گیا فوراً چلی گئی مصلی عبادت پہ نماز پڑھنے کے لیے۔ اب شیطان اسے بھٹکانے لگا، ارے تو نماز پڑھے، یہ کھانا جل جائے گا، مہمان آئیں گے تو کیا کہیں گے، ارے کیا اس کا بھی تھوڑا وسوسہ ہونے لگا، ارے میرا کھانا جل جائے، میاں کیا کہے گا، شوہر کیا کہے گا، فوراً مگر اس نے کہا نہیں، مجھے اللہ نے یہاں بلایا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں ہوں، میں اللہ کی خاطر ہر شے کو چھوڑ سکتی ہوں مگر کسی اور شے کو اللہ کی خاطر نہیں چھوڑ سکتی، اللہ کی خاطر ہر شے کو چھوڑ سکتی ہوں، کھانے کے لیے میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتی، کھانے کو جلنا ہے تو جلنے دے، کھانے کو چھوڑ دیا۔ پھر شیطان نے ایک دوسرا وسوسہ کیا، ارے تو نماز پڑھ رہی ہے، تیرا 1 سال کا بیٹا جو تھا اسے تو کچن میں باورچی خانے میں چھوڑ کے آئی تھی اور تنور جل رہا ہے، ابھی تمہارا بیٹا اندر تنور میں گر جائے گا۔ یہ اور پریشان ہو گئی، اللہ میرا بیٹا نہ جل جائے، مگر اس نے کہا نہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر شے پر قادر ہے، اگر خدا کو بچانا ہو تو میرے بچے کو بچائے گا، اگر میرے بچے کو جلنا ہو تو یہاں بیٹھ کے بھی جل سکتا ہے، نہیں خدا ہر شے پر قادر ہے۔ چھوڑ دیا، اپنی نماز کو کنٹینیو کیا۔ اسی دوران اس کا شوہر باہر سے آیا، کیا دیکھا کہ وہی جلتا ہوا تنور ہے، اور جلتے ہوئے تنور میں 1 سال کا بچہ بیٹھا ہوا ہے اور آگ سے کھیل رہا ہے۔
شوہر حیران ہو گیا یہ کیا ہوا، فوراً لے کے بچے کو بیوی کو لے کے حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچا، کہا اے حضرت عیسیٰ ایسا میرا واقعہ ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے بیوی سے پوچھا کیا نیک کام تو کرتی ہو؟ تو بیوی نے کہا میں صرف یہی کام ہے میرا کہ میں ہمیشہ وقت پہ نماز پڑھتی ہوں، جیسے مؤذن صدا دیتا ہے اللہ اکبر فوراً وضو کر کے مصلی عبادت پہ پہنچ جاتی ہوں، یہی میری کامیابی کا راز ہے۔ یعنی انسان اگر خدا کے لیے قربانی دے تو خدا بھی ایسے نہیں کرتا کہ اس کو تباہی میں ڈال دے، اسے مشکلات میں ڈال دے۔ شاید پہلے وہ کام بہت مشکل لگے گا ہمیں، مگر یاد رکھیے پھر آگے جا کے بہت میٹھا لگے گا۔ نماز کی مثال ایک اخروٹ کی طرح ہے، اخروٹ کتنا سخت ہے، کون اخروٹ کھائے گا؟ ارے بھائی چھوڑو، اخروٹ کون کھائے گا؟ کوئی اخروٹ کھانے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر جب اخروٹ کو توڑ کے اندر کا جو اس کا مغز نکلے گا اس کو بڑے لذت سے ہم کھاتے ہیں۔ نماز کی بھی یہی ہے، باہر سے شاید اخروٹ کی طرح مشکل ہو، شاید ہمیں گران گزرے نماز پڑھنا، مگر اگر نماز کی باطن پہ پہنچ جائے، وہی رسول خدا کی حدیث الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کے لیے ایک معراج ہے۔ اس معراج کی مرحلے پہ اگر ہم پہنچ جائیں تو تبھی جا کے ہم مقام علم غیب اور مقام حضور قلب پہ پہنچ سکتے ہیں۔ علم غیب اسی وقت آئے گا جب انسان کے اندر حضور ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ انسان کوشش کرے اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں انسان خود کو پاک بھی کرے اور عبادت کے باطن تک بھی پہنچ جائے۔ عبادت کے باطن تک کیسے پہنچے گا؟ یعنی وہی حضور قلب میں رہے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف وہ توجہ رکھنے کی کوشش کرے۔ اور رمضان میں جو دوسرا زیادہ اہم عمل ہے وہ ہے توبہ کا عمل۔ زیادہ سے زیادہ انسان کوشش کرے کہ مغفرت مانگے، اللہ سے توبہ مانگے، اپنے گناہوں کی مغفرت کر لے۔ کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ ہم اللہ سے توبہ مانگیں مگر پھر بھی ہماری باتیں، ہماری دعائیں، ہماری باتیں اللہ کی بارگاہ میں رد ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پیٹ میں کوئی لقمہ حرام چلا گیا ہو۔ خیال سے خصوصاً اس رمضان کے مہینے میں انسان، علماء تو ہمارے کیا کرتے تھے، وہ رمضان کے مہینے سے پہلے ایک پورا چہلم نکالتے تھے، چلا نکالتے تھے تاکہ ان کا باطن اور ظاہر پاک ہو جائے، یعنی بالکل پاک ہو جائیں اور صاف ستھرے ہو کر اللہ کی بارگاہ ہو جائیں۔ اور یاد رکھیے حضرت سجاد نے جو ہمیں دعا سکھلائی، اس دعا میں اس دعا کو بھی ضرور پڑھا کریں۔ اس دعا کے کچھ جملے کہ حضرت سجاد نے ہمیں بتایا، اللہ سے اس طرح بات کرو، یا اللہ ربیتنی فی نعمتک و احسانک، مالک میں گنہگار تو ہوں صحیح، میں بدکار تو ہوں صحیح، مگر یاد رکھو تو نے اپنی نعمت اور احسان میں مجھے پالا ہے، مالک تو نے مجھے اپنے احسان میں مجھے پالا ہے، مولائی دلیلی علیک وحبی لک شفیع الیک، مالک تو نے مجھے خود ہدایت دی تاکہ تیری بارگاہ میں پہنچوں۔ ادعوک یا سیدی بلسان قد اخرسہ ذنب، مولا کہتے ہیں خدا سے اس طرح بات کرو، یا سیدی، اے میرے سید، اے میرے مولا، میں کیا کروں، ہائے میری بدبختی، ہائے میں نامراد کتنا ہوں، میری بدبختی سن اے میرے سید، اے میرے مولا میری بدبختی سن، اے میرے اللہ میری بدبختی کیا ہے؟ میری بدبختی یہ ہے کہ جس زبان سے تجھ سے بات کر رہا ہوں وہ زبان بھی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، وہ زبان بھی پاک نہیں کہ کہوں یہ میری زبان پاک ہے، اور کیا، اور کہو کہ یا الہی رب اناجیک بقلب قد اوبقہ جرم، مالک اور جس دل سے تجھ سے راز و نیاز کر رہا ہوں وہ دل بھی گناہوں میں پلید ہو چکا ہے، وہ آنکھیں کہاں سے لاؤں جنہوں نے گناہ نہ کیے ہوں، وہ دل کہاں سے لاؤں جو پاک ہو، وہ زبان کہاں سے لاؤں جو گناہوں میں ملوث نہ ہو، وہ کان کہاں سے لاؤں جو گناہوں سے دور رہا ہو، وہ پیٹ کہاں سے لاؤں جو لقمہ حرام نہ گیا ہو جس میں، مالک میرا ہر جسم کا عضو، میرا ہر جسم کا پارٹ، میرے جسم کا ہر حصہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو مالک مولائی اذا رأیت ذنوبی فزعت اذا رأیت کرمک طمعت، مالک جب میں اپنے گناہ کو دیکھتا ہوں تو گھبرا جاتا ہوں، کہتا ہوں نہیں بس میں تو انسان نہیں بن سکتا، میں تو مغفرت کے لائق ہی نہیں ہوں، مگر